بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے بی ایس سی کلاس کی اسلامیت لازمی کا لیکچر شروع کرنا ہے۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 8 تا 14 اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ان آیات کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے دین کے غلبے کا ذکر کیا ہے اور مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان پر اللہ کی ذات نے کیا انعامات کیے ہیں ان کا ذکر ہے۔ ان کے اندر بنیادی چیز، ان آیات کے اندر چیز اللہ کی ذات نے ذکر کی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ لوگ اپنی عداوت دشمنی کو لے کر اسلام کے بارے میں باتیں کرتے، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے۔ ان کو جو اسلام کی دین کی ترقی تھی یہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہود کھل کے تو سامنے آتے نہیں تھے، کبھی قریش کے پاس جاتے کہ تم مدینہ پہ حملہ کر دو، کبھی کسی قبیلے کو سبز باغ دکھاتے کہ تم ایسے کرو۔ تو انہی کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہی بات اللہ کی ذات نے قرآن کے اندر کہی ہے کہ دین ہمیشہ غالب رہے ہے۔ تمہارے یہ منہ کی باتیں، یہ لوگوں کو کہنے سے دین ختم نہیں ہو جائے گا، دین نے ہمیشہ غالب رہنا ہے۔ اور واللہ متم نورہ، کہ اللہ کا نور جو ہے، اللہ کا دین، اس نے پوری دنیا پر غالب آ کے رہنا ہے، چاہے تم جو کچھ مرضی تدبیریں کر لو۔ اور پھر اللہ کی ذات نے غلبہ دین کی بشارت اگلی آیت کے اندر دی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ دین یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بت پرستی، جمہوریت، تمام جتنے بھی دنیا کے ادیان ہیں، یہ دین ان تمام کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کی ذات نے ان دین کو تمام کے اوپر غالب کر دیا۔ پہلی قسم کا غلبہ تو ہمیشہ اور دائمی ہے، دوسری قسم کا غلبہ ایک مرتبہ ہم دور نبوت و خلافت میں پڑھ چکے ہیں کہ دوبارہ مزید غلبے کی بشارتیں ضرور پوری ہو کر رہیں گی کہ اللہ کی ذات نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ یعنی کہ مومن کا عقیدہ اتنا ہونا چاہیے کہ مومن لوگ ہی غالب رہیں گے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، تھوڑی تعداد میں تھے لیکن اللہ پر یقین، توکل اتنا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جنگ کافروں کے ساتھ ہوتی تھی لیکن صحابہ کو اللہ کی ذات فتح دیتے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ان کا ایمان پختہ تھا، اسی لیے اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے قرآن کے اندر نمونے کے طور پہ، کسوٹی کے طور پہ بیان کیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اس آیت کے اندر اللہ نے نفع بخش تجارت اور عذاب دینے والی تجارت کا ذکر کیا ہے۔ نفع مند تجارت کے دو اصول اللہ کی ذات نے یہاں ذکر کیے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، دوسرا اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کے آخری نبی ہیں۔ اور جب تک ایمان انسان کا عقیدہ یہ نہیں ہو جاتا تو اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کی ذات کہتے ہیں دوسرا اصول وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مال کے ساتھ اعلیٰ ترین شکل اسلام کی سر بلندی کے لیے میدان جنگ میں لڑنا ہے، جسے جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف بھی کہا جاتا ہے، تلوار کے ساتھ لڑنا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اور دوسری صورت مال سے جہاد کرنا ہے کہ آپ خود جا نہیں سکتے لیکن آپ کسی آدمی کو تیار کرتے ہیں اور اپنا پیسہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ذات نے اگلی آیت کے اندر کہا کہ اللہ کے مددگار بنو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار۔ اللہ ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب اور اللہ کے نبی کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار ہونا ہے۔ ہمارا قول، ہمارا فعل
ہمارا ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہونا چاہیے. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. اب پھر آیات کے آخر میں اللہ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواری جو ان کے ماننے والے تھے، ان کا ذکر اللہ رب العزت کی ذات نے آیات کے اندر کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگی تو وہ فوراً آپ کی مدد کو تیار ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے. یہ بیت المقدس کے شہر کے باہر ایک بستی تھی، وہاں یہ لوگ رہتے تھے، انتہائی غریب آدمی تھے. جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغاوت کی سزا دینے کے لیے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں جا کے پناہ لی، وہاں دین کی تبلیغ شروع کی، جہاں آپ کے 12 قریبی ترین حواری، یعنی کہ یہ وہ 12 آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہر لحاظ سے دفاع کرتے تھے، ان کی بات کو تسلیم کرتے تھے. ان کے ہاں جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی. حواری آپ کو ماننے والے، آپ کی بات پہ عمل کرنے والے. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے ان کے اس اختلاف کی وجہ سے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تو ان کے 2 گروہ بن کے بنی اسرائیل کے، ایک انکار کرنے والا اور دوسرا صحیح عقیدہ جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا. اب اللہ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور ہر مسلمان کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دنیا میں آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات اتاریں گے. وہاں سے سیڑھی لگا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور وہ جب آئیں گے تو اللہ کے نبی کے امتی بن کے آئیں گے. اللہ کے پیغمبر یا نبی بن کے نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے. آج ہم نے جو چیز پڑھی ہے اس کے اندر دین کا غلبہ ہے کہ دین کے بارے میں شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر بغاوتیں، سازشیں ہو رہی ہیں. اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں یہودی، عیسائی، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ساری مشینری اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. تو اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ جو کچھ مرضی کر لیں یہ دین اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات نے کہہ دیا یہ دین غالب رہے گا. اور مجاہدین کا ذکر ہے، پھر اللہ کے مددگار بننے کا. اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ بھی اور خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، دوست احباب کو بھی دین پر پورا اترنے کی ان کو تبلیغ کریں، تلقین کریں تاکہ دین ہمیشہ غالب رہ جائے. تو یہ ہم نے آپ پڑھا ہے آج، اس کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.